اب کچھ احادیث جو ہے وہ پرٹیکولر عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, امی جان نے کریٹیکل مسئلے بھی بیان کیے, آدھا دین ٹرانسفر کر دیا پروفٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا, کہتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. یعنی فزیکل نجاست نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا تھا کہ میں حیض میں ہوں, آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسنٹ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج تو بدقسمتی سے وہ روزہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے. یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80-90 سال کے بعد ہوا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا. اس میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے, ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اہل سنت پاک.com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. تو حجرہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا مبارک سیدہ عائشہ کو پکڑایا, مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا, جس گھر کے اوپر آج گنبد خضرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ تھا. اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہ بوریا پکڑنے لگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھیں, تو سیدہ عائشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور کہا یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں گھس گیا, تو پھر پکڑا دیا. یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچل نجاست ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حیض کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کرتے تھے. یعنی وہ فزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ, لیکن کپڑا باندھ کر. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حائضہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دے دی, کیونکہ طواف کعبہ کے لیے ظاہر مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہوں میں حائضہ عورتوں کو بھی لے کر جاؤ جو حیض کی حالت میں ہوں, حائضہ عورتیں, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاؤں میں شامل ہوں, البتہ نماز میں وہ الگ رہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. دیکھیں ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی چل رہی ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل موجود ہے. اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے, تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا. ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئے. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے. لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 7, کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا, البتہ ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. آٹھویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھیں, اور تو 40 دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا نہیں, وہ استحاضہ عورت کا مسئلہ ہوگا. نویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ سے کہ ایک صحابیہ, یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے, فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاضہ کی مریض ہوں. یعنی حیض کے دن گزرنے کے بعد بھی بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے, اس کو کہتے ہیں استحاضہ, عورت کو جو مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رگ کی وجہ سے خون ہے, لہذا اس کی وجہ سے تم نمازوں کو نہ چھوڑو, غسل کر لو. اس کے بعد صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لو. خون آتا رہے لیکن شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا جائے. غسل کرنے کی ضرورت نہیں.